السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین والسامعین، آج میں آپ کو ایک ایسا انوکھا نسخہ جو آپ کے دل و دماغ کو حیران کر دینے والا ہے، اور وہ نسخہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ کیا آپ دبلے پتلے ہیں؟ کیا آپ دبلے پتلے کی وجہ سے پریشان ہیں؟ آپ کی صحت نہیں بنتی ہے، آپ پریشان رہتے ہیں، یا موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، کھجور اور ککڑی کھانا سنت ہے، اور اس سے کس طریقے سے آپ موٹا ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے اپنے دبلے پن کو ختم کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بہت بڑے عاشقی رسول تھے۔ واقعی عاشق کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر شے کو دل و جان سے پسند کرے۔ جو جس سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ اس کی ہر شے کو دل و جان سے پسند کرتا ہے، اس کا ادب بجا لاتا ہے۔ جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت نے آقا کی پسند ککڑی کا ایسا ادب کیا کہ کڑوی بھی ککڑی ہوتی تو تناول فرما لیتی۔ میں آپ کو حدیث شریف سنا دوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے دیکھا۔ ککڑی کو کھجور کے ساتھ کھاتے دیکھا۔ یہ بات مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے، اور حدیث نمبر 2043 ہے۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کھجور طبعاً گرم و خشک، اور ککڑی سرد و تر ہے۔ کیا ہے؟ کھجور طبعاً گرم اور خشک، اور ککڑی سرد و تر۔ ان دونوں کے ملنے سے اعتدال ہو کر فائدہ بڑھ جاتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ککڑی اور کھجور کو کبھی تو معدے میں جمع فرمایا کہ بے وقت کبھی کھجور کھائی، کبھی ککڑی، کبھی چبانے میں جمع فرمایا، یعنی کبھی ککڑی کو کبھی ککڑی اور کھجور کو دونوں ایک ساتھ چبا لیتے۔ یہ کھجور منہ شریف میں رکھ لی اور ککڑی بھی کتر لی، دونوں ملا کر چبائی۔ کبھی حضور اور کبھی کھجور اور تربوز بھی ملا کر کھائے۔ کھجور ککڑی ملا کر کھانا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رخصتی سے قبل میں بہت کمزور تھی۔ میری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا مجھے فربا کرنے کی کوشش کرتی، یعنی موٹا کرنے کی کوشش کرتی۔ میں دبلی پتلی تھی رخصتی سے پہلے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج سکیں۔ جب کوئی تدبیر کار گر نہ ہوئی، انہوں نے مجھے کھجور اور ککڑی ملا کر کھلانا شروع کر دی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ کھجور اور ککڑی ملا کر کھانا شروع کر دی، جس سے میں چند روز ہی میں فربا ہو گئی۔ یہ بات سنن ابن ماجہ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور تو مرغوب تھی ہی، ککڑی بھی بہت مرغوب تھی، یعنی بہت پسندیدہ تھی۔ بعض بزرگان دین رحم اللہ المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتحہ میں دوسرے کھانوں کے ساتھ کھجوریں اور ککڑیاں اور تربوزہ بھی رکھتے تھے۔ ان کے اس عمل کا مطلب ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنی صحت کو تندرست رکھنے کے لیے، فربا ہونے کے لیے، تو آپ بھی کھجور کھائیں اور ککڑی کھائیں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور کھائیں۔ جب
ٹھنڈی کا موسم ہو آپ کھجور ضرور کھائیں، اس لیے کہ کھجور کی تاثیر گرم اور خشک ہے، اور جب گرمی کا موسم آئے تو صرف آپ ککڑی بھی کھا سکتے ہیں۔ ککڑی کی تاثیر سرد ہے، اور اگر دونوں چیز کھاتے ہیں بیک وقت تو وہ بھی آپ کے صحت کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔